لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی بھی الیکشنز انڈیا میں آ رہے ہوتے تو وہ اینٹی پاکستان کا نعرہ لگا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستانی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے، پاکستان میں پتہ نہیں کون سے کراچی کے کسی فارم ہاؤس میں یہ رہتا ہے، اس کی بیوی کا نام انہوں نے کوئی مسلمان نام بتا دیا. تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو باہر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں قلعے سے ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ باہر ہے لیکن ان کی ملکیت تھے، ان کو کاٹنا شروع کر دیں. پاکستان میں بھی اس طرح کسی غریب بندے کے گھر میں کوئی مر جائے تو کہتے ہیں وہ غریب نہیں، وہ جو مرنے والا وہ نہیں مرا، گھر والے مر گئے. 2015 کی ریسرچ کے مطابق مسلمان پوری دنیا کے ریلیجنز کا 24% حصہ ہے. ان پہ کیا کھلا رہے ہیں آپ؟ اگر میں نے اس ٹائم یہاں ویڈیو بتایا تو پھر اس کی پروموشن ہو جائے گی. اچھا رانا صاحب مجھے اب یہ بتائیں اور عبداللہ کہ جس طرح پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر ووٹ ملتے ہیں روٹی کپڑا مکان پہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملتے ہیں یا اینٹی اسلامک فورسز جو مولویوں کے خلاف ووٹ ملتے ہیں، یا ووٹ ملتے ہیں نیا پاکستان بنانے پہ یا کرپشن والوں کو ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ساری چیزیں سسٹم کو چینج کرنے کے خلاف. تو انڈیا میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں. چاہے انڈیا کی بات کریں یا امریکہ کی تو وہاں کے لوگوں کو کیسے وہ لولی پاپ دیتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ کس چیز کے پروموٹ دیتے ہیں؟ نیاز صاحب کویشچن تو آپ کا اچھا ہے. ایکچولی یہ تو ہم بچپن سے یعنی کہ جب ہم چھوٹے تھے تب بھی یہ سلسلے چلتے ہوئے آئے تھے کہ ٹینشنز جب بارڈر پہ شروع ہو جائے نا تو سمجھ لیں انڈیا میں الیکشنز آ رہے ہیں. ٹھیک، اس پہ کسی شاعر نے شعر بھی بولا تھا لیکن اس وقت میرے مائنڈ میں نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی بھی الیکشنز انڈیا میں آ رہے ہوتے تو وہ اینٹی پاکستان کا نعرہ لگا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کتنے محب وطن ہے. مطلب کہ جو پاکستان کے خلاف سب سے بڑا نعرہ لگائے گا نا وہ انڈیا کی نظر میں یا انڈینز کی نظر میں سب سے زیادہ محب وطن ہے. اور لوگ اس کو بہت یار یہ بندہ ہے جو ہمارے لیے کچھ کرے گا. اب کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف بولے گا. بالکل. مودی نے جو 3 دفعہ جو الیکشن جیتے ہیں کس بیس پہ جیتے ہیں؟ اسی بیس پہ. آپ اس کی پرانی 3 دفعہ بالکل 4th ہے اس کا، یہ اس کا 4th الیکشنز آ رہے ہیں نا اور اس میں بھی بن جائے گا کیونکہ ابھی وہ چندریان اس نے چاند میں پھینک دیا. تو وہ تو خیر اس نے پھینکا ہے. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ 3 الیکشنز میں اگر آپ اس کی سپیچز اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا اینٹی پاکستان بولا ہے. وہ پاکستان کے خلاف نعرہ وہ اس نے جو گرینڈ انڈیا کا نعرہ لگا کہ جس میں اس کے مطابق انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا، آسام، نیپال کو بھی اندر لیتے ہیں جو ہے نا ملا کے وہ گریٹر انڈین کا نام انڈیا کا نام دیا انہوں نے. اور وہاں پر پاکستان اینٹی پاکستان کا نعرہ لگا کے الیکشنز کو سروائیو کیا جاتا ہے اور جیتا جاتا ہے. اچھا یہ صرف یہ جہاں تک مودی کی یا کسی سرکاری حد تک نہیں، وہاں کے اصل میں لوگوں میں ابھی پچھلے دنوں کل ہی میں پڑھ رہا تھا وہ ایک انڈین کرکٹر ہے عرفان پٹھان، اس نے جناب وہ اب کیونکہ انڈین ایک تو آئی پی ایل ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ کی لیگ ہے لیکن وہ صرف بہت ساری چیزوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے اتنی لمبی کر کے رکھی ہوئی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ابھی آ رہی ہے سیریز آ رہی ہے انگلینڈ کے ساتھ، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی قسمت تھی یا انگلش کرکٹ بورڈ کی لویلٹی تھی کہ انہوں نے اپنے سارے جو میچز تھے وہاں سے ان کے پلیئرز وہاں پہ تھے انہوں نے بلا لیے ہیں واپس. انہوں نے کہا وہ سب کے سب جو ان کے 5 اسٹار پلیئرز تھے وہ سب پاکستان میں کھیلنے آئیں گے. تو عرفان پٹھان نے اس چیز کے اوپر باقاعدہ بجائے اس کے پاکستانی ٹیم اس ٹائم انگلینڈ جا رہی ہے سیریز جو ہے نا، ہاں وہ سیریز کے لیے وہی نا، تو وہ اب اس سیریز کو کھیلنے کے لیے اب سین یہ ہے کہ عرفان پٹھان نے بجائے ایسے کہ انگلش بورڈ کو بولے کہ آپ نے کیوں پلیئرز واپس بلوا لیے یہ وہ، اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا اسٹرانگ کب سے ہو گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے پلیئرز ان کے میچ کے لیے ہمارے پلیئرز لینے پڑے ہیں اور ہمارا بھارتی کرکٹ بورڈ اتنا لو ہو گیا ہے. اور اس نے اپنے چیئرمین کو کہا جی آپ استعفیٰ دیں اس معاملے میں. کہانی ایک یہ بھی ہوتی ہے جنرلی، میں سوری آپ کی بات کاٹی میں نے، کہانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک چودھری ہے نا پنڈ کا، ایک بڑا چودھری ہے، وہ پسند کرتا ہے کسی بھی چیز کو، لائک کھانوں کو بہت پسند کرتا ہے. فرض کر لیتے ہیں کھانے بہت اس کو مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں، سب کو پتا ہے کہ یار کھانے کی بات کریں گے نا اس کے آگے تو کہے گا یار ہی از اے گڈ مین. تو لوگ بدو بدینہ اس کے سامنے نا کھانے کی بات کریں گے. یار آپ کو چودھری صاحب کو پتا وہاں سے پائے بڑے مزے کے ملتے ہیں، وہ یار کھلائے نہیں یار، میں چودھری صاحب آپ کے لیے کل لے کر آؤں گا پائے، کیونکہ ان کو پتا ہے چودھری صاحب اس بات سے خوش ہوں گے. انڈیا میں جو مودی ہے نا وہ اینٹی مسلم
سے بہت خوش ہوتا ہے. ایسی باتیں کرو اس کے آگے پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف بات کرو گے تو آپ دیکھیں کہ جب یہ ابھی مندر کا افتتاح ہوا ہے تو اس میں جتنے مسلم ایکٹرز ہیں وہ سب وہ اورنج کلر کے پرنے جو ہیں وہ پہن کر وہ مندر پہنچے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن تو نہیں تھی. وہ عرفان پٹھان مسلم ہے نا, لیکن یہ پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے. اچھا پچھلے دنوں ایک اور بھی وہ سین ہوا ہے نا, وہ ایک بہت مشہور انڈین یوٹیوبر ہیں اور وہ وہیں کا ہے بھی, وہ ہندو وہی رہتا ہے اور ملینز میں اس کے سبسکرائبرز ہیں. اور اس کے بعد اس کے اوپر الزام یہ لگا دیا کہ یہ بی جے پی کا یہ آفیشیل بیان تھا اس کے بارے میں اپنی الیکشن کیمپین کے اندر, جو مودی کی پارٹی اس نے آفیشیل بیان دیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستانی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے, پاکستان میں پتہ نہیں کون سے کراچی کے کسی فارم ہاؤس میں یہ رہتا ہے, اس کی بیوی کا نام انہوں نے کو مسلمان نام بتا دیا اور یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ انڈیا میں جاسوسی کے طور پہ رہ رہا ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ اس شہر میں جہاں اس کی فین فالوئنگ زیادہ تھی کیمپین کی گئی ہے کہ اس کے فینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور وہاں سے اکھاڑنے کے لیے, کیونکہ وہ اپوزٹ پارٹی کے لیے کیمپین کر رہا تھا جو کہ اس کی گاندھی والی پارٹی ہے. اور یہ بی جے پی والوں نے پھر باقاعدہ اس کے خلاف یہ بیانیہ بنا کے اور اس کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ ظاہر کر دیا. لیکن ایسا مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو صرف انڈیا نہیں, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً آل اوور دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کے خلاف نا ایک پورا ایک جال سا رچا ہوا سازگار ماحول بنایا جاتا ہے انڈیا کے خلاف بات کرنے کے لیے. اب اس میں کچھ چیز ہیں. پہلی چیز یہ کہ جو دنیا اس ٹائم کہاں سے نیوز لیتی ہے, کہاں سے یہ اسیسمنٹ کرتی ہے کہ کون دہشت گرد ہے, کون اچھا ہے, کون برا, میڈیا کو دیکھ کے, چینلز کو دیکھ کے. تو پہلی چیز تو یہ کہ دنیا کے میڈیا کے اوپر نان مسلمس کا ہولڈ ہے. پاکستانی یا انڈین میڈیا نہیں, پوری دنیا کے جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ آپ کو شاید اس چیز کا پتہ ہو کہ اگر کوک اپنا پاکستان کے اندر کسی ٹی وی چینل پہ کوک چلتا ہے ایڈ, تو وہ کوک پاکستان والے نہیں پے کرتے, وہ اسرائیل والے پے کرتے ہیں. مینس کہ انہوں نے اس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر ان کے خلاف بات کریں گے تو ایڈ روک دیں گے, پیسے روک دیں گے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ کمیونیکیشن سکلز, وہاں کے جتنے بھی بندے ہیں جو بھی نان مسلم ہیں, وہ جو بھی مسلمان اچھا چیز بھی کرتے ہیں اس کو وہ توڑ موڑ کے دہشت گردی کر دیتے ہیں. خود وہ جس طرح انہوں نے عراق اجاڑ دیا. ابھی پچھلے دنوں بھی تو ایک سین ہوا نا, وہ جو رشین بومبنگ والا سین ہوا, تو اس میں ویری فرسٹ نیوز واز کہ جی یہ کسی پاکستانی دہشت گردوں نے کیا ہے. اس کے بعد وہ مسلم دہشت گردوں نے کیا ہے. بعد میں وہ مسلم نکلے نہیں, انہوں نے خبر ہی اوور کم کر دی, نہ یہ بتایا بندے کون تھے نہ کچھ ہو رہا ہے. پہلا الزام مسلمانوں پہ لگایا کہ انہوں نے کیا ہوگا یہ آ کے. ہاں, تو اسی طریقے سے نا پہلی بات یہ کہ میڈیا پر ان کا قبضہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز اس طریقے سے نہیں ہیں کہ وہ دنیا کو بتا سکیں, اچھے طریقے سے سمجھا سکیں کہ ہم امن کے لیے کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکہ نے کتنے مسلمان ملک تباہ کر دیے, اور اسی طریقے سے یہ ابھی کی بات نہیں, اس سے پہلے بھی صدیوں سے اس طرح ہوتا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے آ رہے ہیں. جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے, فلسطین میں جتنا ظلم ہو رہا ہے, میرے خیال میں ہم تو ٹی وی پہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, 10,000 مر گئے, 12,000 مر گئے, نیوز ہے, کسی کی جان پہ زور نہیں آ رہا. لیکن اب یہ دیکھیں وہاں پہ جہاں ہو رہا ہوگا تو 10,000 بندے, 5,000, 2 بندے بھی شہید ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. ایک تو یہ کہ ان کو ہولڈ ہے, کمیونیکیشن سکلز ہے, اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ ایک پوری پلاننگ کرتے ہیں جس طریقے سے سب سے پہلے وہ اکانومی کو چھیڑتے ہیں. اب آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب وہ خیبر کے قلعے کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں نے گھیرا ہوا تھا تو وہ باہر نہیں نکل رہے تھے, کافی دن ہو گئے, اندر اناج کافی کچھ پڑا تھا. اب مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو یہاں پہ روکی رکھیں گے, یہ تھک جائیں گے اور ایک وقت باہر نکلیں گے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, ہمارے پاس اتنا اناج, اتنی چیزیں ہیں کہ یہ مسلمان مہینوں کھڑے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اندر ہی ہیں, ہمارا پانی بھی ہے, چشمے بھی, وہ کنویں بھی اندر ہے, سارا کچھ اندر ہے. تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو باہر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں, قلعے سے ان کو کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ باہر ہے لیکن ان کی ملکیت تھے, ان کو کاٹنا شروع کر دیں. اب وہ درخت کٹنے لگے نا, تو انہوں نے کہا کہ تو ہماری اگلی نسلوں کی اکانومی خراب ہوتی جا رہی ہے. تب انہوں نے وہ نیگوسیشن پہ بات کرنے پہ آ گئے. تو ایک تو یہ کہ وہ ایک اکانومی کی اس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ جیسا پاکستان ہے, پاکستان اب چاہ سکتا تھا, پاکستان کا دل, پاکستانیوں کا, گورنمنٹ کا سب کا دل ہوگا کہ فلسطین کے بارے میں ایٹ لیسٹ ان کو کچھ کھانا پینا بھجوا دیں. لیکن پاکستان دیکھتے ہیں IMF کی طرف, اس کی طرف, اس کی طرف دیکھتا ہے. پھر ہم جب IMF اس کو قرضہ نہیں دیتا تو وہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید ہماری سفارش کر دے. تو ایسی سچویشن کے اندر ویسے پھنسا ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک
ایک گیٹ اپ بھی ہوتا ہے. وہ گیٹ اپ اس طریقے سے کہ جو ان کے لوگ جتنے مرضی ظلم کریں نان مسلمس ایٹ دا اینڈ وہ آ کے بڑے ہی, اب انہوں نے عراق میں حملہ کیا, افغانستان میں کیا, وہ کہتے ہیں ہم پیس کے لیے کر رہے ہیں, امن کے لیے, اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں. اور جو مسلمان ہیں وہ اچھائی بھی کوئی چیز کریں تو اس طریقے سے دنیا کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے بچپن ہوتا ہے. بچپن میں ہم اب دیکھیں ایک انگریز کا بچہ ہوگا یا جو نان مسلم ہے وہ کہیں گلی میں آ رہا ہے تو گلی میں کسی جگہ پہ سائن بورڈ نیچے یا ٹیڑھا یا خراب ہے نا تو وہ اس کو اٹھا کے سیدھا کر دے گا کہ کسی نے گزرنا ہے, کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن ہمارے جب بچے آ رہے ہوتے ہیں گلی میں تو ان کے ہاتھ میں تختی ہوتی ہے, وہ پڑھائی کر کے آئیں یا نہ آئیں, ان کی اپنی 50 روپے کی تختی ٹوٹ جاتی ہے لیکن ایک دفعہ کھمبے میں ضرور مارتے ہیں. حالانکہ کھمبے میں مارنے سے ان کی تختی ٹوٹنی ہے, کھمبے کو کچھ نہیں ہونا, لیکن ایک نا ایک کیئر لیس قسم کا یا ایک گیٹ اپ ہے نا, وہ میرے خیال میں گیٹ اپ اس طریقے سے. اچھا یہ چیز تو ہے ہی ہے, لیکن ابھی اگر ہم ان ریئلٹی کی بات کریں نا, اصل میں ان کی چیزوں پہ ہے پردہ. پردہ کیوں ہے؟ کیونکہ دکھانے والا آج کل پوری دنیا میں ایک میتھڈ ہے. سوشل میڈیا یا میڈیا فارمز ہیں, چاہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے اوریجنل فارم, میڈیمز ہیں اس کے سارے, ان سب پہ انہوں نے اپنا ہولڈ رکھا ہوا ہے. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج اگر ہم فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم پاکستان کے اندر اگر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ مغلوں نے جناب بڑی عیاشیاں ماری, مسلمان بادشاہوں کی عیاشیاں ہم اپنے بارے میں ہمارے دماغ میں فٹ کیا ہوا ہے. ترکی کی پوری ریزولوشن انہوں نے اس چیز کے اوپر سیٹ کی ہوئی تھی, ان کے دماغ میں اتارا ہوا تھا کہ آپ کا فلاں سلطان اتنا عیاش تھا, سلطان عبدالحمید اتنا اچھا بادشاہ ہونے کے باوجود اس کی متھ ایسی بنا دی, اس کے بارے میں سٹوریز کے بہت عیاش تھا. تو وہ سارا عوام سمجھنے لگی یہ تو بڑے غلط لوگ تھے. ان ریالٹی اگر آپ دیکھیں آج اگر آپ نیوز اٹھا کے دیکھیں, اب ایک ملکہ الزبتھ جب مری ہے, آپ اندازہ کریں گے کتنا ان کا پیسہ لگا ہوا ہے. اگر وہ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے کہیں گنا زیادہ اس کے صرف مرنے کے اوپر خرچہ ہوا ہے, اور اس کے جس سٹی میں ریلیٹیو تھے اس نے اپنا ہوتا تو پاکستان میں بھی اس طرح کسی غریب بندے کے گھر میں کوئی مر جائے تو کہتے ہیں وہ غریب نہیں, وہ جو مرنے والا وہ نہیں مرا, گھر والے مر گئے, گھر والے مرے. اچھا مطلب یہ تو ہماری ایک چھوٹی سی بات ہے نا, لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے مائنڈ سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں, تمہارے بادشاہ یاش تھے, انگریزوں نے یہ کیا, یہ ایسے تھے, وہ کیا. ان ریالٹی ان کا میں اصل میں نا آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں اس کو اس تناظر میں بھی دیکھتا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے بھی ہے کہ جس طرح کسی کمپنی میں یا کسی محلے میں اگر کوئی طاقتور شخص ہوتا ہے نا یا گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ وہ جیلسی فیکٹر ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ سازشیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے نیچے لایا جائے. وہ ایک مثال ہے کہ بدبخت کی سب سے بڑی خواہش, دیرینہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو خوشبخت لوگ ہیں نا وہ بھی نیچے آ جائیں. حسد ہمارے, اسی لیے تو حسد اسلام میں ہے. مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کیوں ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان جو لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں سارا کا سارا پلان کرتے ہیں؟ کوشچن ریز ہوتا ہے نا کئی لوگوں میں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مسلمان 2015 کی رپورٹ کے مطابق مسلمان جو ریلیجن ہے وہ دنیا کا سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. بالکل 2015 کے مطابق ایک آرگنائزیشن ہے, مطلب یہ بھی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. یس ایگزیکٹلی 2015 کی ریسرچ کے مطابق مسلمان پوری دنیا کے ریلیجنز کا 24% حصہ ہے. بالکل ایسے, یعنی کہ باقی آپ ڈیوائڈ کر لیں سارا کا سارا, مسلمان 24% ہے, اور سب سے زیادہ گروئنگ کرتا ہوا پہلے نمبر پہ یہ مذہب ہے. اس میں دو فیکٹرز ہیں. بدھسٹ جو ہیں وہ -7 پہ جا چکے ہیں, مطلب بدھسٹ کوئی نہیں بن رہا, بدھسٹ جو ہے نا کنورٹ ہو رہے ہیں مسلمز میں. اصل میں یہی دو سینز ہیں. ایک تو ہماری اگر آپ کہیں نا کہ پتہ نہیں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, آبادی تو خیر مسلمان بڑھاتے ہی جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کنورژن ریشو بھی ہے نا کہ لوگ کنورٹ ہو کے بھی تو آ رہے ہیں نا. اچھا ایک اور چیز ہے, مجھے تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں نا, ہندوازم ہو گیا, اسلام سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ان میں یہودی بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, مسلمان بھی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, ان کے علاوہ باقی جتنے بھی مذہب ہیں نا مجھے تو بناوٹی سے لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسا خود ہی کسی نے کریٹ کیا, جیسے ہندوازم ہے بت بنا دیتے ہیں اور اس طرح. اچھا آپ کو پتہ ہے بت پرستی سٹارٹ کس طرح ہوئی تھی؟ یہ بہت پرانی بات ہوگی. نہیں, یہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو گئی. حضرت شیش علیہ السلام سے یہ سٹارٹ ہو گئی تھی. کیا ہوا تھا واقعہ کیا ہے یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام تھے, پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام, دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام, لوگ اس وقت تک آبادی دنیا کی بہت زیادہ ہو چکی تھی. مطلب حضرت
آدم علیہ آدم علیہ السلام کی السلام جتنی سے اولاد تھی اور ان کی آگے سے اولاد تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہو چکے تھے. تو جب وہ وفات پا گئے حضرت شیش علیہ السلام، لوگ انتہائی محبت کرتے تھے ان کے ساتھ، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ. تو جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ روتے رہتے تھے زیادہ تر نا. تو شیطان انسان کے روپ میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ ہمارے پاس دوبارہ آ جائیں. تو لوگوں نے کہا کہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن واقعی اگر کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ہمارے پاس دوبارہ آ جائے، ہمارے درمیان میں بیٹھ جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن کیا ہی ہوتا کہ اگر ان کی کوئی ایسی چیز ہمارے درمیان میں ہوتی کہ جن کو دیکھ کر ہمیں آسرا ملتا، ہمیں دل آسرا ملتا، ہمیں لگتا کہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن ایسا کیا ہوتا، ان کی کوئی نشانی، ان کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ان جیسی کوئی تصویر یا ان کا مورتی، ان کی مورتی، کوئی ایسی چیز ہمارے پاس ہو تو ہمیں لگے کہ جیسے ہمارے بیچ میں بیٹھنے کا. لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ تو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو مل کے نا ہم ان کی نا ایک مورت سی بناتے ہیں، تو ان کو ہم رکھ لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا ہمارے درمیان میں ہی ہے. تو لوگوں نے، وہ جو متفق لوگ تھے اس آئیڈیا سے، ان لوگوں نے مل کے اس وقت کے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے احرام مصر بنا دیا، جن لوگوں نے، وہ کاریگر بھی اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ وہ اتنی خوبصورت وہ آرٹ بالکل شیطانی طاقتیں مل کے انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کی جو مورت بنائی وہ تقریباً ویسی بنا دی جیسا وہ خد و خال تھا ان کا چہرہ مبارک تھا. جب وہ بنا کے رکھ دیا تو لوگ آ کے ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، ان سے وہی جو اب ہوتا ہے شروع ہو گیا. وہاں سے پھر یہ بت پرستی سٹارٹ ہو. اچھا میرے خیال میں آج نا چلتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا، اور آج پہ کیا کھلا رہے ہیں آپ؟ اگر میں نے اس ٹائم یہاں ویڈیو بتایا تو پھر اس کی پروموشن ہو جائے گی. یہ آف دا ریکارڈ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ بہت ساری، پھر پروموشن ہو جائے گی نا. چلیں ہم سیکرٹ رکھتے ہیں اس کو، اور جو ہے لیکن ہم جو نیکسٹ پارٹ ہے نا اس کا، ہم اس میں یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم کہاں سے ہو کر اور وہ مزیدار کتنا. ہاں ریویل کریں گے کل. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اوکے، اوکے، تھینک یو. چلیں ملاقات ہوگی پھر آپ سے.